میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 تاریخ کو جانشین رسول خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دوستی ہوئی۔ ملک شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک رات سوئے ہوئے خواب دیکھا، آسمان سے ایک نور نکلا ہے جس سے پورا عالم روشن ہو گیا، اور وہ نور پھر سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آ گیا۔ اور ہجرت والی رات پھر یہ خواب من و عن اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور جب گھر تشریف لائے پہلی وحی آئی، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو تسلیاں دے رہی ہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ کو اللہ کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور جا کر ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، ختیجہ اب تم محمد بن عبداللہ کی بیوی نہیں ہو، محمد الرسول اللہ کی بیوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک آہ بھری ورقہ بن نوفل نے، جب تمہاری دشمنیاں عروج پر ہوں گی، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ کہہ دیتے کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، یہ تو آپ کہہ دیتے ہیں، کبھی اگلی بات بھی سوچے، کھڑے کدھر ہوتے؟ آج دیکھ لیں ہم کھڑے کدھر ہیں، حضور کے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس یہ میرا خیال ہے کہ جملہ کافی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے ایمان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنے بھائیوں سے حوض کوثر پہ ملوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا، نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور فتنے ہی فتنے ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر بھی ایمان رکھیں گے اور میرے اوپر بھی ایمان لائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، 10 سال کی عمر ہے۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔
بیوی کا اسلام قبول کرنا اور حضرت علی جو حضور کی پرورش میں ہیں، تربیت میں ہیں، کیونکہ ان کے والد کے حالات بہت ٹائٹ تھے آج کی زبان میں جس کو کہتے ہیں، تو وہ حضور کی تربیت میں تھے، حضور ان کی پرورش فرما رہے تھے، اور غلام کا اسلام قبول کرنا یہ تو گھر کے لوگ ہیں، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گھر والے سب اس کے تابع ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسلام قبول کر لینا بڑی بات ہے، لیکن کمال تو اس انسان کی ہے جو آزاد بالغ، کوئی زیر اثر نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اوپر سے 14 سال کی عمر سے حضور سے دوستی ہے۔ ساری دنیا انسان کو مان لیتی ہے، لیکن جو بچپن کے دوست ہیں وہ نہیں مانتے، وہ چاہے جہاں مرضی چلا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے دوست ہیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے تھے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ میں چرچا تھا، تشریف لائے اور آ کر اسلام قبول کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال ان کی اولیت اور فضیلت یہ ان کو حاصل ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا ہر ایک نے ادھر ادھر دیکھا سوائے ابو بکر کے۔ حضرت علی سے بھی فرمایا تو کہنے لگے اپنے ابا سے پوچھوں گا، اور جس کو بھی میں نے کہا سوچیں گے، دیکھیں گے، ایک نئی چیز ہے، ہمارے آباء و اجداد کے یہ مخالف ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایک ابو بکر ہے، جب میں نے اس پر اسلام پیش کیا اس نے کوئی شک کی نگاہوں سے بھی مجھے نہیں دیکھا، بلکہ کلمہ پڑھا اور غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اطاعت، فرما برداری اور حضور سے محبت کا اگر سبق سیکھنا ہے تو پھر سیدنا صدیق اکبر سے سیکھو۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کی مخالفت میں سب سے زیادہ سخت ابو لہب تھا۔ نام زیادہ ابو جہل کا آتا ہے، لیکن ابو لہب سب سے آگے تھا، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں، وفاداری میں جو سب سے اونچا نام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی اپنے بیٹوں سے، طلاق دو ان کو، اور ایک بے ایمان نے تو حضور کے منہ مبارک کے اوپر تھوکا بھی، اور حضور نے بد دعا فرمائی، جنگل کا درندہ تجھے چیرے پھاڑے۔ حضور کی بد دعا پہ اتنا یقین تھا کہ یہ ہو کے رہے گا۔ جب بھی وہ تجارت کے لیے کہیں باہر جاتے، سارا تجارتی سامان اکٹھا کر کے اس کو اوپر سلاتے کہ کوئی درندہ نہ اس کو چیر پھاڑ دے، حضور نے بد دعا دی ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اس دور کے کافروں کو بھی حضور کی بات کے اوپر یقین تھا، آج کے مسلمان کو کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، آج ہمیں کیوں شک ہے حضور کے فرمان میں۔ اور پھر ایک رات شیر آیا اور اس نے ساروں کے منہوں کو سونگھا، کس کے منہ سے حضور کی گستاخی کی بو آ رہی ہے۔ دیکھا کہ ان میں کوئی نہیں، مخالفت اور چیز ہے، گستاخی اور چیز ہے۔ حضور نے مخالفوں کو معاف کر دیا، قاتلوں کو معاف کر دیا، لیکن گستاخوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، نہ دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں کوئی معافی ہے۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور کے گستاخ غلاف کعبہ سے لپٹ گئے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ امن کی جگہ ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا گستاخوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، وہیں لپٹے ہوئے ان کو قتل کر دو، اور کیا گیا ان کو قتل۔ تو یہ بھی حضور کا گستاخ ہے۔ انسانوں میں طاقت نہیں تو اللہ پھر دوسری مخلوق سے کام لیتے ہیں۔ شیر آیا، سب کے منہ سونگے، چھلانگ لگائی، چڑھ گیا سامان کے اوپر۔
یہ اوپر لیٹا ہوا تھا، جا کر پھر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ حضور کی بد دعا پوری ہوئی، اور یہ دونوں حضور کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، دونوں حضور کی بیٹیاں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور کی مخالفت میں یہ سب سے آگے تھا۔ جب حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے